بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا عمل آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ میں جس کی عنایت دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی اس عمل کے کرنے والے کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت ہے۔ اس عمل کے کرنے والے کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس آیت کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس آیت پر عمل کریں، اور اس کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کے بے پناہ فوائد کیا ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اضافہ کروں گا اور اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ اور حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات اور ان کے بستر سے دور رہتے تھے، تو تھوڑے سے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر یہ منادی دوبارہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور دوبارہ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے فضیلت اس آیت کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور آج کا وظیفہ بھی اسی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بھائی کا واقعہ شیئر کرتا ہوں جنہوں نے اس آیت کو پڑھا، اس آیت کے وظیفے کو آزمایا، اور اس وظیفے سے جو فائدہ انہیں حاصل ہوئے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ یوں شیئر کیے ہیں۔ ان کا مکمل میسج ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں محترم زین العابدین، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ ضرور راضی ہوتا ہے، اور نعمت ملنے پر جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو خوشی میں اللہ ہمیں اور نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نعمت استعمال کرنے کے بعد پھر یہ آیت کہنے سے اللہ اس نعمت کا حساب بھی نہیں لے گا۔ یہ آیت کے ثمرات کے حوالے سے میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی رمضان شریف کی بات ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی، روزہ بھی تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ابر رحمت شروع ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا اور بارش خوب برسنے کے بعد تھم گئی۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی اور دل میں سوچا کہ یہ کلمات کہنے سے اللہ پھر نعمت عطا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بارش شروع ہو جائے۔ اللہ کی شان، دوبارہ پھر بارش شروع ہو گئی۔ ایک اور واقعہ رمضان شریف کا بیان کرتا ہوں۔ میں گزشتہ کئی رمضان المبارک سے مکمل نماز تراویح نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس بار ارادہ کیا اور ہر نماز تراویح پڑھنے کے بعد یہ آیت کہتا کہ اسے سوچتے ہوئے یہ آیت کہنے کی وجہ سے اللہ مجھے کل پھر نماز تراویح پڑھنے کی ہمت دے گا۔ اتفاق سے مجھے موشن لگ گئے اور کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سوچا کہ آج تراویح نہیں پڑھی جائے گی۔ میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا کہ نماز تراویح نہیں پڑھنی۔ نماز تراویح شروع ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا، کون سی طاقت تھی کہ میں بھاگ کر نماز تراویح میں شامل ہو گیا۔ نماز تراویح پڑھنے کے دوران ہی میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس سے پہلے پیٹ میں بہت پھارا تھا
کھڑا ہونا دشوار تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ یہ آیت کی برکت ہے۔ یہ آزمانے کے بعد الحمدللہ اس پر میرا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ جو مانگنا ہوتا شکر کر کے مانگ لیتا ہوں، اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت کے اندر کیسی برکات ہیں اور اس آیت میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے۔ یاد رہے کہ شکر کرنے والے کو نہ صرف اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ عنایت بھی کرتے ہیں۔ حضرت فتحدہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں جسے نصیب ہو جائیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں: اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا بدن اور ایماندار نیک بیوی۔ یاد رہے کہ جس کو یہ نعمت مل جائے وہ ہر چیز پر، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اس پر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی، اس کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس آیت کے پیش نظر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دل و دماغ میں آپ اس آیت کو رکھیں، اس آیت کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ شکر کے کلمات میں الحمدللہ سب سے بہترین کلمہ ہے۔ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہیں یا اپنی زبان میں کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے، اور دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کیسی بارش ہوتی ہے۔ یہی ہمارا آج کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو اپنا ورد بنا لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عنایات کو ملاحظہ کرتے جائیں۔ یہاں میں اپنی بہنوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا اور انہیں خاص طور پر خبردار کرنا چاہوں گا کہ ہماری بہنوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان پر شکر نہیں آتا اور شکر کے کلمات بھی نہیں بولتی، بس ہر وقت گلے شکوے کرتی ہیں، اپنے خاوند کی بھی ناشکری کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے آپ کی نعمتوں میں کمی لاتا ہے اور آخرت میں بھی ناشکری کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ خدا را اپنی اس عادت کو ختم کریں اور آج ہی سے یہ وعدہ کریں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر ہم اپنے بدن پر غور کریں تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں، کان، ناک اور بدن کے باقی اعضاء سلامت ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ جن لوگوں کے پاس یہ اعضاء نہیں ہیں ان سے پوچھئے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کو اپنا ورد بنا لینا ہے اور اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، ہر مشکل سے راہ نکلے گی، ہر پریشانی سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی تمنا کریں گے ملے گی۔ تو بھی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ کو ہمارے بتلائے گئے وظائف میں سے کسی وظیفے سے ایسا فائدہ ہوا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں تھا تو آپ اپنے تجربات کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کے تجربات کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو اور وظائف کے اوپر ان کا یقین مزید پختہ ہو سکے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔